جس شخص پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی خشیت غالب ہو اور قیامت کا دن پیش نظر ہو، وہ کسب معاش میں، روزی کی تلاش میں، روزی کے حصول میں، کسب معاش میں وہ احتیاط برتتا ہے، حلال اور حرام میں امتیاز رکھتا ہے۔ اور اس کے برعکس جس پر حوث دنیا غالب ہو، حرص دنیا غالب ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا یقین نہ ہو، تو وہ رزق حلال اور حرام کے معاملے میں، حلال اور حرام کے معاملے میں وہ غفلت برتتا ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم عرس ہے، یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا خوف سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جو آپ کی خدمت میں رات کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز، خورد و نوش کا کچھ سامان پیش کیا کرتے تھے بطور تحفہ، بطور ہدیہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول فرما لیتے اور استعمال فرمانے سے پہلے یہ لازمی پوچھ لیا کرتے کہ من این اکتسب ومن این اصاب، یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے، کہاں سے ملا ہے، تم نے یہ کیسے حاصل کیا ہے، یہ ضرور پوچھ لیتے۔ ایک دن آپ کے غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانے کی کوئی چیز پیش کر دی۔ آپ یہ معمول کے مطابق پوچھ نہ سکے، آپ نے فوری لقمہ اٹھایا اور اپنے دہن میں رکھا اور حلق سے اتار لیا۔ فَأَكَلَ لُقْمَةً مِّن غَيْرِ أَن يَسْأَلَهُ، آپ نے پوچھے بغیر معمول کے مطابق جو پوچھنے کا ایک رواج، پوچھنے کا آپ کا معمول تھا، اس کو ترک فرماتے ہوئے لقمہ اٹھایا اور کھا لیا آپ نے۔ غلام نے عرض کی كنت تسألني كل ليلة غير هذه الليلة فإنك لم تسألني۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ ہر مرتبہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ ارشاد فرمائے کہ ویحک الجو حملنی ویحک اخبرنی من این جئت بہ، افسوس یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تم سے پوچھ ہی نہیں سکا، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اس بات کو پوچھے بغیر لقمہ نگل لیا ہے، بتاؤ تم نے کہاں سے یہ حاصل کیا ہے، یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مجھے کچھ منتر آتے تھے، زمانہ جاہلیت میں میرے پاس کچھ منتر تھے کہ جس کے ذریعے میں بیماروں کا علاج کیا کرتا تھا۔ کنت رقیت لاناس فی الجاہلیت، تو زمانہ جاہلیت یعنی اسلام لانے سے پہلے ہی کی بات ہے کہ کسی کے ہاں کوئی شخص بیمار ہو گیا تو میں نے انہی منتروں کے ذریعے اس پر دم کیا، پھونک ماری، وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہمارے پاس تمہیں کچھ کھلانے پلانے یا تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، پھر کبھی آنا تمہیں ہم اس احسان کا بدلہ دیں گے، فی الحال ہمارے پاس کچھ نہیں۔ سو میں چلا گیا، آج میرا انہی کے پاس سے گزر ہوا تو ان کے ہاں کوئی دعوت تھی، ولیمہ تھا، دعوت تھی، میں نے انہیں اپنا وہ احسان یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہو کہ فلاں وقت کوئی بیمار ہو گیا تھا اور میرے اس منتر کے ذریعے اسے صحت یابی ملی تھی، تم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے احسان کا بدلہ چکائیں گے، سو آج تمہارے ہاں دعوت ہے تو مجھے کھانا کھلا دو۔ انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلایا اور کچھ کھانا ساتھ بھی دے دیا جو آپ کی خدمت میں کھانا لایا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ سے پہلے پوچھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز ہے،
اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ اب زمانہ جاہلیت کا منتر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرکیہ منتر تھا، اس میں شرکیہ الفاظ تھے، یعنی وہ کلمات الفاظ ایسے تھے جس میں شرک اور کفر تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں تعویذ پہننے سے منع فرمایا ہے وہ وہی تعویذ ہیں جن میں شرکیہ اور کفریہ کلمات استعمال کیے گئے ہوں، ایسے تعویذات سے منع فرمایا ہے۔ سو وہ مبارک کلمات جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعوذ ہو، یعنی اللہ کی پناہ مانگے جانے کا ذکر ہو، جیسے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون، اور جیسے کہ حدیث میں یہ بھی کلمات آئے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تعوذ کے یہ بھی کلمات حدیث میں آئے ہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اور اس کے علاوہ تعوذ کے درجنوں کلمات حضور کی زبان اقدس سے ہمیں ارشاد ہوئے ہیں۔ سو ایسے کلمات جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعوذ ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہو، تو ان کلمات کے ساتھ دم کرنا یا ان کلمات پر مشتمل علم العادات کی روح سے عادات سے کوئی تعویذ بنانا وہ سب جائز ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ یہ ضمناً ایک مسئلہ آ گیا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بہت سے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ مطلقاً تعویذ کی نفی کرتے ہیں یا مطلقاً مبارک کلمات کے ساتھ دم کرنے کو وہ شرک اور بدعت بتاتے ہیں، یہ سب من گڑت ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ ان مبارک کلمات کے ساتھ اپنے بچوں کو دم بھی کیا کرتے تھے، اور جو بچے پڑھ نہ سکتے تو ان تعوذ والے کلمات کو لکھ کر ان کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جلیل القدر صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلام نے عرض کی کہ حضور وہ زمانہ جاہلیت میں کچھ شرکیہ منتر اور کلمات کے ساتھ میں نے کسی کو دم کیا تھا، تو انہوں نے آج احسان کا بدل چکاتے ہوئے مجھے کچھ کھانا دے دیا، تو وہ میں آپ کی خدمت میں لایا اور میں کچھ وضاحت کرتا، اس سے پہلے آپ نے لقمہ لے لیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں وضاحت نہیں کر سکا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سورۃ اللیل کی آخری آیتیں ہیں۔ سورۃ اللیل کی تقریباً آیات حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بالخصوص نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتقا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور آپ کے لیے ارشاد فرمائے کہ ہم آپ کے لیے آسانی والا راستہ مزید آسان کر دیں گے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی کہ یہ زمانہ جاہلیت میں اس نے کسی کو دم کیا تھا اور اس پر احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے کھانا بدلے میں انہوں نے دیا ہے، تو آپ کی خشیت، آپ کے تقوی نے اس بات کو روا نہ سمجھا، اور آپ بہت زیادہ افسردہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اسی وقت اپنے حلق میں انگلی ڈالنے لگے کہ ایک طریقہ ہے کہ معدے میں جو کچھ ہو اس کو باہر لانے کے لیے، قے کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ آپ اپنے حلق میں انگلی ڈالنے لگے تاکہ قے آئے اور معدے میں وہ جو نوالا پہنچا ہے وہ باہر نکل آئے، مگر کیسے نکلتا؟ اتنے دنوں سے آپ بھوک برداشت کر رہے تھے، اتنے دنوں کی بھوک کے بعد اگر ایک لقمہ معدے سے نیچے اترا ہے اور وہ ایک لقمہ ہی ہے، واپسی کیسے آئے؟ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، سیدنا زید بن ارقم روایت فرماتے ہیں ثم اخذ یتقیا فکأبد وجاہد نفسہ ان ينزع اللقمة من بطنه، لیکن لقمہ باہر نہ آیا۔ فلم يقدر حتى اخضر واسود من الجهد، مسلسل اس طرح کرنے سے چہرے مبارک کی رنگت بدل گئی، یعنی بہت زیادہ تکلیف کی وجہ سے
کہ اپنے آپ کو قے پر آپ برانگیختہ کر رہے تھے، طبیعت مائل نہیں ہو رہی تھی، چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا مشقت اور تکلیف کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارشاد فرمائے کہ اس طرح مجھے قے کرنی ہے، اندر کچھ مضر چیز کھا لی ہے، چاہتا ہوں قے آئے اور باہر نکل جائے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور پانی پی لیں، پانی پئیں گے تو معدے سے باہر وہ چیز آ سکتی ہے۔ سو آپ نے پانی پیا، اور اس کے بعد جب آپ نے اس طرح کیا تو وہ نوالا باہر آ گیا، اور آپ بہت پرسکون ہو گئے، بہت پرسکون ہو گئے، اپنے آپ کو پرسکون محسوس فرمانے لگے۔ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قے کیوں کر رہے ہیں، کون سی ایسی مضر شے ہے۔ ھذا من اجل ھذہ اللقمہ، اے سیدنا صدیق اکبر، اے امیر المومنین، کیا اس لقمے کو آپ باہر نکال رہے تھے؟ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس ایک لقمے کی وجہ سے آپ اتنی تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ تعالی حرم الجنہ علی کل جسد تغذی او غذی بحرام، اللہ تعالی جنت میں اس جسم کو داخل نہیں فرمائے گا، جنت میں اس جسم کا داخلہ ناممکن ہے کہ جو جسم حرام سے پلا بڑا ہو، جو جسم حرام سے پلا بڑا ہو اور حرام سے اس کی نشو و نما ہوئی ہو، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے اس بات کو خاص فرما لیا ہے کہ اس میں کوئی ایسا جسم داخل نہیں ہوگا۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنا جلوہ فرمائے گا، جب اپنا جلوہ دکھائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، سیدنا صدیق اکبر کے لیے اللہ رب العزت کا دیدار علیحدہ ہوگا، یعنی وہ خاص جلوہ ہوگا جس کی تاب دیگر لوگ نہیں لا سکیں گے۔ یہ صدیق اکبر ہیں، لیکن اس کے باوجود آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا خوف اس قدر غالب ہے۔ ہمارے ہاں حلال و حرام کا امتیاز صرف اور صرف کتابوں کی حد تک رہ گیا ہے، مسجدوں میں بیان سننے اور سنانے کی حد تک رہ گیا ہے۔ ہوس دنیا غالب ہے، اور حقوق تلفی میں، ایک دوسرے کے حقوق کے تلف کرنے میں ہمیں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ کسی انسان کا خوف ہے۔ جو ہمارے جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، کاروبار اور کسب معاش ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لاکھ حدیثیں سن لیں، لاکھ قرآن کی آیتیں سن لیں، اولیاء اللہ اور صلحاء کے واقعات سن لیں یا ان کا عمل سن لیں، لیکن ہم نے اپنے طور پر یہ ذہن بنا لیا ہے کہ یہ ساری باتیں پرانے دوروں کی تھیں، جب حلال کمانا بہت آسان تھا، اگر ہم کسی کا خیال کریں تو دوسرے بھی تو ہمارا خیال کریں، لیکن اب وہ دور نہیں ہے، اب وہ وقت نہیں ہے۔ ہم دوسروں کا خیال کریں لیکن دوسرے ہمارا نہ کریں، اس طرح گاڑی نہیں چل سکتی، لہذا اپنی اب مرضی کرنی ہوگی اور اپنی ثوابدید کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تاجروں کے ساتھ، بیوپاریوں کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، جو چھوٹے اپنے کام بھی کرتے ہیں اور بڑے کام کرنے والے بھی ہیں۔ ہمیں تو کہیں سے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کسب معاش کے معاملے میں احتیاط بھی برتتے ہوں، کسب معاش کے معاملے میں احتیاط بھی برتتے ہوں، ہمیں تو کہیں سے نظر نہیں آتا۔ مسلسل عمرہ کرنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں، یا مسلسل حج کرنے کی وجہ سے، یا دیگر لوگوں کے ساتھ دیگر نیکیاں کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نیکیاں ان ہماری غلطیوں کا کفارہ ہو جائیں گی جو ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کاروبار میں یہ تو ایک
ڈھنگ ہے کاروبار کا۔ اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے یا کاروبار میں جھوٹ بولنا جائز ہے، زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا عمل اور ہمارے روزمرہ کے معاملات وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم اندر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو دنیا نہیں چل سکتی، وعدہ خلافی نہ کریں تو کاروبار کیسے چلے گا؟ اگر لوگوں کو غلط بیانی کے ساتھ ان کو انتظار نہ کروایا جائے تو پھر تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے، پھر تو ہم مسجد میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرنے لگ جائیں۔ کاروبار کی دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جو مسجد میں بیان ہوتا ہے۔ محترم مجھے سامنے کرام مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس مشکل ہی میں خیر ہے۔ عبادات کی لذت کے نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے جو ہمارے صوفیاء نے بیان کی ہے کہ عبادت اس گنے کی طرح ہو گئی ہے کہ جس گنے کا رس نکال لیا جائے اور خالی چورا بچ جاتا ہے، بس اس گنے کا کیا کرنا ہے؟ ہماری عبادتوں کی حیثیت اس گنے کی سی ہے جس کے اندر سے رس نکال لیا گیا ہو اور خالی چورا بچ گیا ہو۔ اس چورے کو کیا کیا جائے؟ وہ چورا کس کام آئے گا؟ جب اندر سے رس نکل گیا تو اس چورے کا کیا کریں گے؟ ہماری عبادتوں میں بس ایک ظاہری چورا رہ گیا ہے، اندر کی مٹھاس نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ العجب ممن یحتمی من حلال مخافۃ الدا فکیف لا یحتمی بالحرام مخافۃ النار۔ ارشاد فرمائے کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر کسی مریض کو اس کا معالج اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھئی یہ اگرچہ حلال ہے شریعت میں مگر تم نہیں کھا سکتے اس لیے کہ تمہاری بیماری بڑھ جائے گی۔ ایک طبیب، معالج اور ڈاکٹر کسی مریض کو کسی حلال چیز سے منع کر دے کہ آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کے لیے مضر صحت ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک طبیب معالج کے کہنے پر حلال چیز کو چھوڑ رہا ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر وہ حرام سے نہیں بچ رہا۔ حالانکہ جس چیز سے پرہیز کا کہا گیا ہے زیادہ سے زیادہ وہ چیز اس کی جان لے لے گی، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں، بیماری بڑھ جائے گی۔ جس چیز سے ڈاکٹر معالج نے منع کیا ہے اگر وہ پرہیز نہ کرے تو اس سے بیماری بڑھ جائے گی، زیادہ سے زیادہ موت واقع ہو جائے گی، بس اتنا ہی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اگر حرام سے نہیں بچے گا تو آخرت برباد ہے، حرام سے نہیں بچے گا تو روحانی موت ہے، حرام سے نہیں بچے گا تو خدا نہ خواستہ برے خاتمے کا پورا اندیشہ ہے، خاتمہ علی الایمان نہ ہونے کا پورا اندیشہ ہے۔ جو اللہ رب العزت کی کھلے عام کسب معاش کے معاملے میں بے احتیاطی کرے، یعنی اللہ کا حق تلف کرے، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرے۔ العجب ممن یحتمی من حلال مخافۃ الدا، تعجب ہے اس شخص پر جو بیماری کے خوف کی وجہ سے حلال سے بچتا ہے۔ فکیف لا یحتمی بالحرام مخافۃ النار، لیکن دوزخ میں پھینکے جانے کے ڈر سے حرام سے نہیں بچتا۔ اور سیدنا یحییٰ بن معاذ الرازی جلیل القدر صوفیاء میں سے ہیں، اکابر صوفیاء میں سے ہیں اور عرفاء میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الطاعۃ مخزونۃ فی خزائن اللہ تعالی، کہ عبادت کی جو اصل ہے، جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ گنے کے اندر اصل میں تو گنے کا رس ہے، چورا کس کام کا؟ گنے کے اندر اصل تو گنے کا رس ہے، اگر رس ہی نکل جائے تو پھر ظاہری چورے کو کیا کریں گے؟ تو عبادات میں بھی اصل اندر مٹھاس ہے، عبادت کی لذت ہے، اگر وہی نہ ہو تو یہ خالی عبادت دکھنے میں تو ہے مگر اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے یہ تو بروز محشر ہی پتہ چلے گا۔ دکھنے میں عبادت ہے۔ تو یحییٰ بن معاذ الرازی کی بات آپ سمجھیے، آپ اسی بات کو کن لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں الطاعۃ مخزونۃ فی خزائن اللہ، عبادت یعنی عبادت کی حقیقت یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک مخفی خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخفی خزانوں میں سے خزانہ ہے
اور اس خزانے تک وہی پہنچتا ہے جس کے پاس چابی ہو، وَمِفْتَاحُهَا الدُّعَاء، اور اس کی چابی توجہ اللہ ہے۔ عبادت کی اصل تک پہنچنے، خزانے تک پہنچنے کے لیے چابی درکار ہے، اور چابی توجہ اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جانا یہ چابی ہے۔ اور فرمائے کہ یہ تعلق کیسے ملے گا؟ وَأَسْنَانُهَا لُقْمَةُ الْحَلَال، اور اس چابی کے دندانے، ہر چابی ہر تالے کو نہیں لگتی، آپ جانتے ہیں کہ چابی کے دندانوں اور اس کی ڈیزائننگ کا فرق بتاتا ہے کہ یہ چابی ایک خاص تالے کے لیے مخصوص ہے، اس چابی سے ہر تالا نہیں کھل سکتا۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ کی عبادت کے خزانوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مٹھاس کے خزانوں تک پہنچنے کے لیے جو چابی درکار ہے، اس چابی یعنی توجہ اللہ کے دندانے، وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال ہے تو چابی ہے، اور اگر رزق حلال نہیں تو اس چابی سے اللہ تعالیٰ کے مخفی خزانوں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان لفظوں میں یہ ہے کہ نہ اللہ کی حق تلفی ہو، نہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی ہو۔ ایسے ذرائع اور ایسے واسطوں سے اور ایسے اسباب سے، ایسے ریسورسز سے ہم نے اپنے لیے کسب معاش کیا ہو جس میں نہ اللہ کی حق تلفی ہوئی ہو، نہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی ہوئی ہو۔ جھوٹ بولنے سے اللہ کی حق تلفی ہے اور اللہ کے بندے کی بھی حق تلفی ہے۔ اللہ کی حق تلفی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا ہے۔ اللہ پاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی اللہ کا حکم نہ مانے تو اس نے اللہ کی حق تلفی کی، اللہ کو نقصان نہیں، مگر اس نے اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنے آپ کو ضرور نقصان میں ڈالا ہے۔ تو جھوٹ بولنا اللہ کی بھی حق تلفی ہے، اللہ کے بندوں کی بھی حق تلفی ہے۔ کسی کے ساتھ غلط بیانی سے کام، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا، یہ اللہ کی بھی حق تلفی اور اللہ کے بندوں کی بھی حق تلفی ہے۔ اللہ کی حق تلفی اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ کرتے ہو تو وعدے کی پاسداری کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا وعدے کی پاسداری کی ہے نہ کی۔ اور بندے کی حق تلفی تو ظاہر ہے، وہ بیچارہ اس آس میں ہے، اس امید میں ہے کہ ابھی میرا حق مجھے ملتا ہے، ابھی ملتا ہے، ابھی ملتا ہے۔ اس کو کہا تھا کہ ہفتے میں مل جائے گا، یہ تو مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، مگر ابھی تک اس کو آسرے میں رکھا ہوا ہے کہ اطمینان رکھو حق مل جائے گا۔ کہاں تک وہ اطمینان رکھے؟ ہفتے کی بات سالوں تک چلی گئی، اب وہ کس چیز کا اطمینان رکھے؟ اور کوئی حقدار اگر اپنا حق مانگے تو اس پر ناراض ہو جانا کہاں کا انصاف ہے، اور کہاں کی مروت ہے، اور کہاں کا وقار ہے کہ حقدار شخص اپنا حق مانگ رہا ہے تو بھی وہ مجرم ہو جائے، تو پھر محرم کون ہے؟ یعنی ایک شخص نے اگر کسی کے ساتھ احسان رواداری کرتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی کی، اور اس نے اپنے وقت پر اپنی چیز کا مطالبہ کیا، تو اس پر ناراض اور برہم ہو جانا، اور پھر دوسری طرف یہ کہنا کہ میں دوسروں کے ساتھ نیکیاں اور بھلائی بھی کرتا ہوں، آپ کے لیے مبارک ہو کہ آپ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک طرف ہم آگ جلا دیں، دوسری طرف پانی برسا دیں۔ ایک طرف آگ جلائی ہے، دوسری طرف ہم نے پانی برسایا ہے، تو جہاں آگ جلائی ہے وہ لوگ تو جل کر راکھ ہو گئے۔ ہم ایک طرف راشن بانٹ رہے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو معاشی اعتبار سے قتل کر دیتے ہیں، ان کا کاروبار ٹھپ کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ہم نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے لیے فلاح عامہ اور رفاہ عامہ کے ایک سلسلے شروع کر رکھے ہیں، دوسری طرف لوگ حق نہ ملنے کی وجہ سے، اپنا حق نہ ملنے کی وجہ سے، جو ان کا حق ہماری طرف تھا، اپنا حق نہ ملنے کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ درجنوں واقعات ہر ہفتے ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، آپ کی نظروں سے زیادہ گزرتے ہوں گے کیونکہ آپ تو ان سارے معاملات سے رہتے ہیں، گزرتے ہیں۔ یعنی آپ نیکیوں کے سلسلے دیکھیں تو وہ شخص لگتا ہے کہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے،
لیکن جب اس کے وہ امور دیکھیں جس میں حق تلفی کا بازار گرم ہے تو لگتا ہے یہ کوئی فرعون کی بات ہو رہی ہے، کسی قارون کی بات ہے، کسی نمرود کی بات ہے۔ فرعون، قارون، نمرود تو مر گئے، مگر ان کے رویے اور طرز پر زندگی گزارنے والے آج بھی ہیں۔ بہت سے ایسے امراء کے بارے میں ہے، اغنیاء کے بارے میں ہے، جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور پھر لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ ایسے کئی لوگوں کے بارے میں ہم تک باتیں پہنچتی ہیں جو مکمل سودی لین دین کرتے ہیں، قمار بازی یعنی جوا بازی میں، جوئے کے معاملے میں انوالو ہیں، اور دوسری طرف وہ ہر جمعرات کو لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ یعنی ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب ہم لوگوں کو اتنا کھانا کھلا رہے ہیں ہر جمعرات، اگر ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ سارے ہمارے وہ معاملے صاف ہو رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ہماری اپنی منطق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو اصول ہیں وہ اپنی جگہ پختہ اور پکے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو مکمل طور پر چلیے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام پر چلو اور مکمل طور پر چلو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کا آدھا جسم وہ پیچھے رہ گیا ہو اور آدھا جسم آگے چلا گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری باڈی کو لے کر، پورے جسم کو لے کر چلنا ہے، ٹانگیں پیچھے رہ گئیں اور سر آگے پہنچ گیا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔